ZP کے اسکول والے ہوں, کالج کے ٹیچر ہوں, یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں, لیکچرار ہوں, بڑی بڑی تنخواہیں لے کر کے ایسا آؤٹ پٹ نہیں دے رہے ہیں قوم کو, سماج کو اور ملک کو جو آؤٹ پٹ مدرسوں سے, مکتبوں سے یہ علماء اکرام دے رہے ہیں. کم اسباب, کم وسائل, ان کے پاس بہت زیادہ ڈیجیٹل لائف نہیں ہے, ان کی اسکرینیں ڈیجیٹل نہیں ہے, ان کے پڑھانے کے لیے, سلیبس کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس ڈیجیٹلائزیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس کے باوجود آپ اندازہ کیجئے, آپ سوچئے کہ آپ نے اس محلے کے مکتب کو کیا دیا, سالانہ کیا تعاون دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی ماہانہ 100 روپے فیس بھی برابر ان کے والدین بھیجتے نہیں ہوں گے فکروں کے ساتھ, اور اس سے اضافہ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی ایسا ہو کہ چلو بھائی میں ایک مولوی آدمی ہوں, میری بھی تنخواہ تقریباً ان کے جیسی ہے, لیکن آپ کو میں صرف فخر کے طور پر یہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو ترغیب ہو, میری کم آمدنی کے باوجود میری کمائی کا اکثر حصہ میرے بچوں کی تعلیم پر اور میرے مدرسے کے بچوں کی تعلیم پر میں خود خرچ کرتا ہوں. میں خود خرچ کرتا ہوں. جہاں جس مکتب میں 100-200 روپے فیس ہے, میں وہاں پر 500 روپے فیس ادا کرتا ہوں. میں 500 روپے فیس ادا کرتا ہوں. میں ایک مولوی آدمی ہوں, لیکن میں یہ سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ یا میری بچی جہاں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس وقت میں دنیا کا سب سے بہترین کام کر رہے ہیں. ان کا تعاون کرنا ہمارا کام ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا کام ہے, ان کی اعانت کرنا ہمارا کام ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں, آج تمہاری کمائی کا اکثر حصہ تمہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا ہوگا. تمہیں خرچ کرنا ہوگا. اگر تم خرچ کرو گے, آئندہ آنے والے دنوں میں تمہاری قبروں میں تم کو ایصال ثواب کرنے والے لوگ ملیں گے. اور اگر تم نے شادی بیاہوں میں, زیورات کے بنانے میں, پراپرٹیوں کے بنانے میں, پلاٹ پہ پلاٹ خریدنے میں اور تیری میری کرنے میں, کورٹ کچہری کرنے میں, پولیس والوں کا منہ بھرنے میں, وکیلوں کی جیب گرم کرنے میں اپنا پیسہ خرچ کیا, یاد رکھنا آپ کی قبروں پر ایصال ثواب کرنا تو دور کی بات, یہی نسلیں آپ کی قبروں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے. یہ میرا جملہ آپ کو سخت لگ رہا ہوگا, لیکن جب جہالت سر چڑھ کے بولتی ہے تو لوگ ماں باپ کی قبروں پر جا کر کے پیشاب کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, یہ اسی کے مستحق ہے, لو پیشاب اور پیو قبروں میں جا کر کے. میں اس دن کے آنے سے پہلے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی کمائی کا اکثر حصہ موبائلوں کے خریدنے میں, موبائلوں کے ریچارج میں, گٹکا کھانے میں, اسموکنگ کرنے میں, شراب نوشی کرنے میں اور اسی طریقے سے جوئے بازی میں, سٹے بازی میں خرچ کرنے سے بہتر ہے اپنی کمائی کو اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پر لگاؤ. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو دلاؤ, اسکول کی بھی تعلیم اور مکتب اور مدرسے کی بھی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوائیے اور خوب خرچ کیجئے. 50% نہیں, 50% سے زیادہ حصہ آپ کی کمائی کا آپ کے بچوں کی تعلیم پر ہونا چاہیے. پھر انشاءاللہ یہ نسل کیسے تیار ہوگی آپ دیکھیں گے. وہ لوگ جو اس ملک کے اندر میں اسلام کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو اس ملک کی سرزمین سے دین کو, مسجدوں کو, مقبروں کو, خانخاہوں کو اور اسی طریقے سے قبرستانوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو اس ملک کے اندر میں پارلیمنٹ میں بل بنا کر کے یہاں کے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے ان کے خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ خرچ کریں گے, اگر آپ صحیح سمت میں خرچ کریں گے, صحیح سمت میں محنت کریں گے, صحیح سمت میں جو توجہ دیں گے, تو انشاءاللہ یہ بچے جو اس وقت میں اسٹیج پہ آ کر کے آپ کو حدیث سنا رہے تھے, قرآن سنا رہے تھے اور عقائد سنا رہے تھے, یہی بچے ان کے لیے روڑا بننے والے ہیں. اور اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 2024 میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے جو مسلمان تھی دھرم پریورتن کر کے پورے ملک کے اندر میں مختلف علاقوں کے اندر میں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کیے ہیں. اگر خدا نخواستہ
یہی غفلت رہی, یہی سستی رہی, یہی لاپرواہیاں رہی, معاف کیجیے گا میرے اس جملے کو, پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ دور میں وہ بیٹی میرے گھر کی بھی ہو سکتی ہے جو غیر مسلم سے نکاح کرے گی اور غیر مسلم کے نطفے سے بچے پیدا کرے گی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو اختیار ہے. اگر آپ کو بڑے بڑے مہنگے رکے چھپانے ہیں آپ کی شادیوں میں, آپ کی بیٹیوں کے اور آپ کے بیٹوں کے ولیموں کے, شوق سے چھپائیے, آپ شوق سے چھپائیے آپ, لیکن آپ خمیازہ بھگتیں گے. قیامت کے دن بھی آپ کو جواب دینا ہوگا اور دنیا میں بھی مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کا واقعہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ سوچئے. آپ پیسہ لگائیے مسجدوں کے ڈیکوریشن میں, خوب پیسہ لگائیے تاکہ آپ کے محلے کی مسجد کا نام ہو جائے, اور مکتب کے اوپر کوئی پیسہ مت لگائیے. مکتب میں بیٹھنے والے بچوں کا کوئی انتظام نہیں, ان کی ٹپائیوں کا کوئی انتظام نہیں, ان کے لیے بلیک بورڈ کا کوئی انتظام نہیں, ان کے لیے چٹائیوں کا کوئی انتظام نہیں. آپ نے لاکھوں روپیہ مسجد کے ڈیکوریشن میں لگا دیا, نام کما لیا آپ نے, لیکن تعلیم گاہ پر, تربیت کے مرکز پر آپ نے پیسہ نہیں لگایا. آپ یاد رکھیے, آپ غلط جگہ پر پیسہ لگائے. میرا جملہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب مسجد میں پیسہ لگانے کو غلط جگہ کیسے بول رہے ہیں؟ ہاں, اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے جس تعمیر کا ہونا ضروری ہے بس اتنی ہی مسجد کا کھڑا کرنا ضروری ہے, اس سے زیادہ ڈیکوریشن اس کے لیے ضروری نہیں ہے. آج ہمارے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, بہترین تعلیم کے ادارے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے لیے ایسے اسباب جو اس وقت میں ڈیجیٹل اسباب ہیں, ایسے تمام اسباب تعلیم کے اداروں میں لا کر کے مہیا کرنا. اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, مجھے اللہ نے اولاد دیا نہیں دیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے پاس مال ہے, میرا مال میرے محلے کے مکتب میں لگنا چاہیے, میرا مال میرے محلے کے اسکول پہ لگنا چاہیے. میں آپ کو آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں, جتنا ثواب مدرسہ قائم کرنے میں ہے اتنا ہی ثواب اس وقت میں اسکولوں کے قائم کرنے میں ہے. آپ اسلامک اسکول قائم کیجئے, آپ ایسا سلیبس اور ایسا سسٹم اسکولوں کا بنائیے جن اسکولوں کے اندر میں آپ کے بچوں کے ایمان کا تحفظ ہو, ان کے عقیدوں کا تحفظ ہو. اس لیے کہ لٹیرے اور آپ کے دشمن گلی گلی گھوم رہے ہیں. نیو ایجوکیشن پالیسی جو اس وقت میں ملک کے اندر میں تیار ہوئی ہے, یہ اتنی خطرناک نیو ایجوکیشن پالیسی ہے. میرے پاس وقت ہوتا میں اس کے لیے ایک شق آپ کو کھول کر کے بتاتا کہ آپ کے بچوں کو کفر پڑھایا جا رہا ہے, شرک کروایا جا رہا ہے. کفر اور شرک کے ماحول میں آپ کے بچوں کو دھیرے دھیرے لایا جا رہا ہے. اگر آپ نے اس زہر کا, جو زہر اسکولوں کے سلیبس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے, اس زہر کے تریاق کا انتظام مسجدوں اور مکتبوں اور مدرسوں سے نہیں کیا تو یاد رکھو آپ کی گود ہوگی اور بچہ کافروں کا ہوگا. آپ کی گود ہوگی, دسترخوان آپ کا ہوگا, کھانا آپ کا ہوگا, آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گی, لیکن وہ کافرانہ سوچ کے ساتھ, مشرکانہ ارادوں کے ساتھ وہ جو تو پروان چڑھے گی اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر میں اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے وہی اولاد مضر بنے گی. دیکھ نہیں رہے ہو کتنے بکے ہوئے مسلمان ایکس مسلم کے نام پر چینلوں پر لا لا کر کے بٹھائے جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو سب دھرم ایک ساتھ, سب کے سب دھرم ایک ساتھ. اب اللہ کو نعوذ باللہ الگ سے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوجا پاٹ بھی کرو اور دوسری اپنی عبادت بھی کرو, سب ساتھ میں چلتے رہو. یہ کام کروائے جا رہے ہیں, یہ بول بلوائے جا رہے ہیں اور یہ عمل کر کے بتایا جا رہا ہے. ہاں, گنپتی کے موقع پر گنپتیاں بٹھانا, درگا دیوی کے موقع پر درگا دیویاں کرانا اور اس کو ایکسپوز کرنا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے. آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے پیچھے کیا کیا گیم چل رہا ہے, کیا کیا کروایا جا رہا ہے. آپ کے سروں پر داڑھی ہے, آپ کا ایمان محفوظ ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن آنے والی نسل, آنے والی جو تو اولاد کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بہت مختصر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, زیادہ دھوم دھڑاکے سے شادیاں کرنا اور اپنے عقیقے کے پروگرام کرنا اور ولیمے کے نام پر مصنون نکاح کا ٹائٹل چڑھانا چھوڑیے. یہ سب کچھ اس وقت میں اپنے آپس کے اختلافات, جھگڑے چھوڑیے. کورٹ کچہریوں سے پیسہ, پولیس اسٹیشنوں سے پیسہ, شادیوں بیاہوں سے پیسہ اور نشے کی چیزوں کے استعمال سے پیسے کو بچائیے, اپنے اداروں پر لگائیے, اپنے تعلیم کے مکتبوں پر لگائیے, تربیت کے مراکز پر لگائیے, اپنے ان علماء کی حوصلہ افزائی کیجیے, ان کی پیمنٹیں اچھی سے اچھی دیجیے. کیونکہ اس وقت میں خدا کی قسم ایمانداری سے اگر کوئی کام کر رہا ہے, کوئی طبقہ, وہ علماء کا طبقہ کام کر رہا ہے.
میں سوال پوچھتا ہوں ان تمام کی تمام بڑی بڑی تنخواہوں کے اٹھانے والوں سے جو ملک کے نظام میں سسٹم میں داخل ہے، وہ اس ملک کے